إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا، یعنی تمہارے لیے موت و حیات کو مقدر فرمایا۔ زندگی پہلے ہے، اس کے بعد موت ہے، لیکن موت ہر وقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اپنی موت کو ہر شخص یاد کر رکھے۔ شاید اس لیے موت کو مقدم کیا گیا ہے آیت میں کہ اس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے، یعنی ہر متنفس، ہر جاندار کو جو زندگی سے گزر رہا ہے، جس کو اللہ نے حیات بخشی ہے، اس کو وقت مقررہ پر مرنا ہے۔ حیات اور موت کا یہ سلسلہ جو اللہ نے قائم کیا ہے، جو مقدر کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں کا کون عمل کے اعتبار سے احسن ہے۔ زندگی اسی لیے اللہ نے دی ہے کہ وہ اس چیز کو آشکارا کرنا چاہتا ہے کہ تم میں کا عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔ جو اچھے عمل والا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور ہے، کچھ کوتاہی ہو گئی ہوگی تو معاف کر دے گا، لیکن جس نے اچھے عمل نہ کیے، اللہ اس کے لیے عزیز ہے، غالب اور قدرت والا ہے، یعنی اس کو سخت سزا دے گا۔ اچھے عمل کا مطلب یہ ہے کہ کون اخلاص پر مبنی عمل کرتا ہے اور سنت کے مطابق کرتا ہے، کیونکہ عمل اگر اخلاص سے خالی ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے جذبے سے خالی ہو تو بیکار ہے۔ ریا اعمال کو ضائع اور برباد کر دینے والی چیز ہے۔ جو بھی عمل کرے صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے کرے، نام و نمود بالکل نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل سنت نبوی کے مطابق ہو۔ اگر صحیح سنت کے خلاف عمل ہوگا تو وہ عمل پھر مردود ہوگا، نامقبول ہوگا۔ یہ دو شرط بہت ضروری ہے کسی بھی عمل کے لیے، ایک اخلاص اور للہیت، اور دوسری چیز اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی سنت کی پیروی۔ یہ ہے زندگی کا مقصد کہ ہم میں کا کون عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ اور ایک حدیث آئی ہے سعد بن ابی وقاص کے بیٹے سے روایت ہے، مصعب بن سعد بن ابی وقاص تابعی ہیں مصعب۔ وہ اپنے باپ سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ میرے ابا نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی، آزمائشوں سے سب سے زیادہ کون گزارا گیا؟ من اشد الناس بلاء یا رسول اللہ، کس کو بلا اور ابتلا اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑا دنیا میں سب سے زیادہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء کرام کو سب سے زیادہ تکلیفیں ہوئی، آزمائشوں سے گزارے گئے، اور اس کے بعد پھر صالحین، اور پھر جو جس درجے کا تھا درجہ بدرجہ
دنیا میں لوگ آزمائے گئے. جس کے دین میں الرجل یبتلا بدین ہی، انسان اپنی دینداری کے اعتبار سے، اپنے ایمان اور تقوی کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اسی قدر اللہ رب العالمین کی آزمائش کے نشانے پر ہوتا ہے. جو جتنا نیک ہوتا ہے وہ اتنا ہی آزمایا جاتا ہے. اچھی طرح سمجھیے اس کو. اور جس کے دین میں رقت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، وہ اتنا کم آزمایا جاتا ہے. اور اس طریقے سے حدیث میں ہے کہ بندہ آزمائشوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اور وہ آزمائشیں اس بندے کے گناہ کا کفارہ ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں باقی رہتا. تو آزمائش کا سب سے بڑا فائدہ مومن کے لیے یہ ہوا کہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے گویا زمین پر چل رہا ہے. تو اسی لیے اس لحاظ سے اگر سمجھیے تو بلا نعمت ہے، ابتلا اور آزمائش نعمت ہے، کیونکہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہے، ذریعہ ہے. سب سے زیادہ آزمائے گئے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. غور کیجیے کتنے نیک لوگ ہوتے تھے، اللہ کے چنندہ بندے ہوتے تھے، اور پھر ان کے بعد صحابہ کرام، صالحین اعظام، ائمہ کرام، اور انہوں نے صبر کیا اور ثواب طلبی کی، مشکلات و مصائب پر صبر کیا. ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اللہ سے عفو اور عافیت کا سوال کریں، اللہ معاف فرما اور عافیت میں رکھ. لیکن اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ابتلا آتی ہے، کوئی آزمائش ہوتی ہے تو ہم کو صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے. دنیا دارالابتلاء ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہی ہے. اس میں سب شریک ہے، کیا غریب کیا امیر، کیا غنی کیا محتاج، کیا حاکم کیا محکوم، کیا مسلمان کیا کافر، سب دنیا میں آزمائشوں سے گزرتا ہے کم و بیش. لیکن سب سے زیادہ آزمائش مومن کی ہوتی ہے. کافروں کو اگر آزمایا جائے دنیا میں، ان کو سزا دی جائے، مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے سزا ہوتی ہے، ہلکی سزا ہے. اور بڑی سزا اور بڑا عذاب تو آخرت کا ہے کافروں کے لیے، جیسا کہ سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے. چھوٹے عذاب کیا ہیں؟ مصائب و مشکلات، بیماری، پریشانی، آزاری، جان مال پر اللہ کا قہر. اور بڑا عذاب تو جہنم کا عذاب ہے. تو مشرکین کے لیے آزمائش سزا ہے. اور مومن اگر گنہگار ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کو چپت لگائی جا رہی ہے، اس کو ڈرایا جا رہا ہے، اس کو چیتاونی دی جا رہی ہے کہ تم اپنی غلطیوں سے، اپنی بدمستیوں سے باز آؤ، رشد و ہدایت کی راہ پہ لگو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. سنبھلنے کا موقع دے رہے، توبہ کرو، اللہ کی طرف مائل. تو گنہگار مومن کے اوپر اگر مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے لیے چیتاونی ہے. اور اگر مومن خالص ہو، نیک ہو، پرہیزگار مومن ہو اور اس کو آزمائش سے دوچار کیا جاتا ہے جیسا کہ حضرات انبیاء کرام دوچار کیے گئے، تو یہ مومن کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے. اللہ. حدیث ہے حضرت صہیب کی، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابته سراء صبر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ. رواہ الامام مسلم فی صحیح. کہتے ہیں کہ مومن کا معاملہ کیا ہی تعجب خیز ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ بھلا ہے اس کے لیے، اور یہ سوائے مومن کے کسی کے لیے نہیں. اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اتراتا نہیں ہے. خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شکریہ کے ساتھ ملی جلی خوشی ہوتی ہے، ایک اتراہٹ اور تکبر کے ساتھ خوشی ہوتی ہے. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. نعمت پر خوش ہونا تو انسان کی فطرت ہے، لیکن ایسی خوشی ہونی چاہیے جس میں شکر گزاری ہو اللہ کی. جب اس کو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملتی ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے تو شکریہ کا ثواب اس کو ملتا ہے. شکر گزاری عبادت ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کو ثواب ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو باقی رکھتا ہے اور اس میں اضافہ فرماتا ہے. جیسے ارشاد ہے اللہ کا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید.
اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں ضرور بھی ضرور اضافہ فرمائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے، تکبر کرو گے، غلط راستے میں خرچ کرو گے مال کو، حقداروں کا حق ادا نہیں کرو گے، مسکینوں پر، یتیموں پر، غریبوں پر ترس نہیں کھاؤ گے، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بہرحال مومن جب نعمت الہی پر شکر گزاری کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے اور صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فإن الصبر ثوابہ الجنہ، کیونکہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین کی خاص نصرت، حمایت، مدد صابرین کے ساتھ ہے۔ بزرگوں، دوستوں، دنیا میں اگر کسی شخص کو آپ دیکھیے کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، ایمان کے تقاضوں سے بہت دور ہے، نام کا مسلمان مومن ہے، سب کام شیطانی کرتا ہے، کافروں منافقوں جیسا کام کرتا ہے، شرابی کبابی بدکار ہے، اور دنیا بھر کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے، روزی کا ہر دروازہ اللہ نے اس کے لیے کھول رکھا ہے، مٹی چھوتا ہے سونا بن جاتی ہے، اور کر رہا ہے گناہ، اور پھر بھی نعمت الہی کی بارش ہو رہی ہے، تو یہ ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے، بلکہ اس کی ہلاکت کا سامان ہو رہا ہے۔ یہ اس کو مہلت دی گئی ہے، اب رسی کھینچی جانے والی ہے، اب وہ اللہ کی گرفت میں آ رہا ہے، کیونکہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور اللہ نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری بربادی کے چرچے ہیں آسمانوں میں، اب ہم برباد ہونے والے ہیں۔ حدیث ہے غالباً عقبہ بن عامر کی، جب اللہ تعالیٰ اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب فانما هو استدراج اللہ، اگر دیکھو کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو دنیا کی نعمتیں اس کی معصیتوں کے باوجود اس کو عطا کر رہا ہے، گناہوں کے باوجود عطا کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ ڈھیل ہے اور عذاب کی تیاری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آیت پڑھی جو سورہ انعام کی آیت نمبر 44 ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب لوگوں نے اللہ رب العالمین کی یاد کرائی ہوئی نصیحت کو بھلا دیا، یعنی اللہ کے حکم سے سرتابی کی، نافرمانی میں لگ گئے، اطاعت کی راہ چھوڑ دی، تو اللہ کہتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کا دروازہ ہم نے اس کے لیے کھول دیا، ہر طرف سے نعمتوں ہی کی بارش ہو رہی ہے۔ کس کو؟ جس نے اللہ سے بغاوت کی، نیکی کی راہ چھوڑ دی، گناہ پر لگا، اللہ کہتا ہے ہم نے صاف دروازہ اس کے لیے روزی کا کھول دیا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر جب خوب خوش ہوئے، یعنی اترانے لگے، گھمنڈ کرنے لگے کہ تم سب اتنا نماز پڑھتے ہو تو کہاں تم کو کچھ ملتا ہے، دیکھو ہم کو کتنا چھپڑ پھاڑ کے اللہ دے رہا ہے، ہم تو نہیں نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کو دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، اور تم رات دن مصلی پر پھاڑتے ہو، اس کے بعد تمہارا یہ حال ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے بھی کرتے ہیں سماج میں، تو اللہ کہتا ہے کہ جب اس طرح کی شیخی بگاڑنے لگے تو اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے اچانک سے ان کو پکڑ لیا۔ اور کیسے اچانک سے اللہ پکڑتا ہے، اللہ اکبر۔ افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اوامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، لوگ اس بات سے بے خوف اور نڈر ہو گئے کہ ہم اس کو سوتے ہوئے پکڑ لیں، رات میں ہم دبوچ لیں اس کو، جی روح قبض کر لیں، اس کی چھت ان کے بدن پر گرا دیں، شیطان کو مسلط کر دیں، ہو سکتا ہے سانپ کو اس کے بستر پر بھیج دیں۔ پکڑنے کی تو بہت ساری شکلیں، کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ سوئے رہیں گے اور ہم ان کو پکڑ لیں گے؟ ارے ایسا بے خوف مت ہو، کتنے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ رات میں سویا تو صبح اٹھا نہیں۔ کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ چاشت کے وقت میں، ناشتے کے وقت میں، جو کام کاج کا وقت ہوتا ہے، مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ دھر دبوچے ہارٹ اٹیک ہو گیا، جیسے ہی کک موٹر سائیکل کی ماڑا آگے بڑھنا چاہا کہ دھر سے گر گئے، جب تک پکڑے سبلے لوگ سنبھالے، جب تک روح پرواز کر چکی۔ کیا اس بات سے بے خوف ہو، نڈر ہو گئے؟ افامنوا مکر اللہ، اللہ کی مکر سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ یہ مکر اللہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو یہ اللہ چال چل رہا ہے تمہارے خلاف۔ تم جیسا چال چل رہے ہو نا، نعمت پا کر کے اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، اللہ تمہارے خلاف چال چل رہا ہے۔ علماء نے کہا کہ گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت پر نعمت دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے مکر کا شکار ہو رہا ہے۔ افامنوا مکر اللہ
فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ سے بے خوف وہی ہوتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم کوئی ایسا ویسا کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی ہم کو پکڑ ہو جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرات انبیاء کرام بھی آزمائش سے گزارے گئے۔ آپ کو بتا رہے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوئی۔ یہ اصل میں یہ موضوع اس لیے ذہن میں آیا کہ اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی آزمائش مومنوں پر ہی ہوتی ہے۔ ارے فلانا تو گنہگار ہے، فلاں تو کافر ہے، دیکھیے نا کتنی چھوٹ اللہ اس کو دیے ہوا ہے۔ ایمان مضبوط نہیں ہے تمہارا، اس کا مطلب ہے کہ جو کافر آرام سے ہے تو وہ اچھا ہے، کفر اللہ کو پسند ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو کفر پسند نہیں ہے۔ تو لوگ اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ مومنوں ہی کی آزمائش ہوتی ہے مولانا، مومنوں ہی کی آزمائش ہوتی ہے، کیا بات ہے؟ کسی شاعر کے زبان کے اوپر کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ارے برق سب پہ گرتی ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ کب کس کافر کو دیکھا ہے کہ پوری زندگی عیش اور آرام سے گزرا ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو، اس کے پیٹ میں درد نہ ہوا ہو، اس کا ہارٹ اٹیک نہ ہوا ہو؟ دیکھا ہے کبھی؟ آزمائش سب کی ہوتی ہے کم و بیش، لیکن ہاں سب سے زیادہ مومن کی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام، ہم نے کہا نا کہ وہ آئیڈیل ہیں انسانوں کے لیے، لیکن کیسی آزمائش ہوئی ہے ایک طریقے سے دیکھ لیجئے۔ تمام انبیاء کی آزمائش ہوئی ہے۔ ہم کو تو تفصیلات معلوم نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں ہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، انسانوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام آزمائش کے شکار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جنت میں اللہ نے ان کو داخل کیا، کہہ دیا کہ ایک متعین درخت کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، کھانا تو اس کا پھل بہت دور ہے، قریب بھی نہ پھٹکنا۔ لیکن شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، فوسوس لہم الشیطان، دونوں میاں بیوی کو شیطان نے وسوسہ میں مبتلا کر دیا۔ قسم کھا کھا کر کے کہا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس درخت کا پھل اگر کھا لو گے تو ادھر جنت میں ہمیشہ ہی رہو گے۔ شیطان کے جھانسے میں دونوں میاں بیوی آ گئے اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھلا بیٹھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی پھل کھایا کہ جنتی لباس اتر گئے اور جنت کے درختوں کے پتوں کو ساٹ ساٹ کر کے اپنی شرمگاہیں دونوں چھپانے لگے۔ اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اور شیطان کو بھی، تینوں کو دنیا میں اٹھا پھینکا، کہا جاؤ دنیا میں رہو۔ کتنی بڑی آزمائش سے حضرت آدم گزرے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اب کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے، اللہ نے کہہ دیا نوح اب کچھ مسلمان لوگ اب اور مزید مسلمان ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ اگر ایسی بات ہے تو عذاب بھیج دے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ تو اللہ نے کہا کہ طوفان بھیجیں گے پانی کا، زمین سے بھی پانی ابلے گا، آسمان سے بھی پانی خوب برسے گا، طوفان آئے گا پانی کا، کشتی بناؤ۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بیٹا سامنے، مومنین سب سوار ہو گئے، بیٹا سوار نہیں ہوا جو حضرت نوح کا بیٹا تھا، اب ڈب کر رہا تھا۔ کہا بیٹا آ جا، کشتی میں سوار ہو جا۔ کہا کہ نہیں بابا، ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، ہم کو تیرنا آتا ہے، بہت تیراک ہوں میں۔ کہا نہیں، آج اس کشتی کے مسافرین کے علاوہ کوئی بچ نہ سکے گا۔ یہی گفتگو ہو ہی رہی تھی باپ بیٹے میں، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دونوں کے درمیان ایک موج بلا خیز حائل ہوئی اور ہمیشہ کے لیے حضرت نوح کا بیٹا پانی میں سما گیا۔ اب شفقت پدری حضرت نوح کے اندر غالب آئی۔ کہا اللہ، ونادى نوح ربہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، میرا بیٹا تو میرا اہل تھا، تو نے کہا تھا کہ ہم تیرے اہل کو بچا لیں گے، میرا بیٹا تو میرا اہل ہے۔ اللہ دیکھیے شفقت پدری، اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے سخت عتاب ہوا، اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا اہل نہیں ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ نالائق ہے، بد عمل تھا۔ اے نوح ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس طرح کا سوال کر کے جاہلوں میں مت اپنے آپ کو شمار کرو۔ بس حضرت نوح علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ معاف کر دیا اللہ، غلطی ہو گئی، میں جاہل بن گیا تھا، تو نے اگر معاف نہیں کیا، رحم نہ کیا تو تمہیں گھاٹا اٹھانے والا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ انبیاء کے لیے کم بڑی آزمائش ہے۔ جب کل قیامت کے دن شفاعت کے لیے لوگ جائیں گے حضرت نوح کے پاس کہ اللہ سے سفارش کیجئے کہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے، تو نوح علیہ السلام کو اپنی یہ غلطی یاد آئے گی کہ نا اللہ ہم پر آج بہت ناراض ہے، میں نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ جاؤ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، آگ میں ڈالے گئے۔ اگر آپ کو ہم کو اگر آگ میں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، توحید کی خاطر ڈالا جائے گا، برداشت کرو گے؟ حضرت ابراہیم
ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے آگ میں کود پڑے۔ اللہ نے سلامتی کے ساتھ واپس نکالا اس میں سے، کہا گیا نکلو گھر سے۔ بیوی کو سارا کو پکڑا اور سہران وردی کی، دریا جنگل عبور کرتے ہوئے ملک شام پہنچے۔ راستے میں ایک جابر اور ظالم نے بیوی پر گوڑا ڈالنا چاہا، بدنیتی سے اس کو اپنے دربار میں بلایا، لیکن وہ ظالم کافر ناکام رہا، اور ایک لونڈی اپنے گھر سے اس نے خدمت کے لیے دی، جس کا نام آجر یا ہاجر تھا، جو حضرت سارہ نے اپنے شوہر ابراہیم کو دے دیا تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے شادی کی، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، سوکن کی ڈاہ ہوئی، تو حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ میں جا کے بسائے۔ کتنی آزمائش سے حضرت ابراہیم گزرے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ایک آزمائش نہیں، دو آزمائش نہیں، مسلسل کئی آزمائشوں سے حضرت ابراہیم گزارے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کنویں اس میں ڈالے جانے سے لے کر کے قید خانے تک کتنی کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ حضرت ایوب ہیں جن کا صبر مشہور ہے، کس طریقے سے آزمائشوں سے دوچار کیے گئے۔ جی کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف ہی تکلیف پہنچی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، میری تکلیف پر اللہ رحم کرتے۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام المتقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کس قدر پریشان کیا۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک کا محاصرہ آپ کے ساتھ ہوا، حقہ پانی جس کو کہتے ہیں بند کر دینا، وہ سوشل بائیکاٹ مکے والوں نے کیا۔ پھر آپ نے ہجرت کی، ہجرت کا پرپیش سفر کیا، دشمن آپ کے پیچھے دوڑے، آزمائشوں سے گزرے۔ صحابہ کرام کتنی آزمائشوں سے گزرے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے آڑے سے چیر دیا گیا، پوری تاریخ ہے انبیاء کی۔ میرے بزرگوں دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اس خیر میں کوئی خیر نہیں ہے، یا کسی خیر میں کوئی خیر نہیں ہے جس کے بعد آگ کا عذاب ہو، جملے پر غور کیجیے گا، اور کسی شر میں کوئی شر نہیں ہے اگر اس کے بعد جنت ہو۔ اگر جنت مل جائے تو دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، اور اگر خیر ہی خیر آپ کو ملتا رہے، کبھی آزمائش سے بفرض محال آپ دوچار نہ کیے جائیں، لیکن آخرت میں جہنم میں ڈالے جائیں تو کوئی بھلائی نہیں۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی، یوتا بانعم اہل الدنیا فی یوم القیامہ من اہل النار یوم القیامہ، یوتا بانعم اہل الدنیا، دنیا میں سب سے زیادہ نعمت پہ پلے ہوئے انسان کو قیامت کے دن لایا جائے گا، درا حالے کہ وہ کافر ہوگا، دنیا میں کافر رہا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا رہا ہوگا، جہنمی ہوگا۔ فیسبغ سبغۃ بہ سبغۃ فی النار، اس کو ایک مرتبہ جہنم میں ڈبکی کھلائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کوئی نعمت تم سے گزری تھی، یا تم کسی نعمت سے ہو کر گزرے تھے، کوئی نعمت ملی تھی، نعمت کا مزہ کبھی چکھا تھا؟ تو وہ کہے گا نہیں، قسم اللہ کی زندگی میں کوئی نعمت ہم کو نہیں ملی۔ وہ آدمی جو زندگی میں سب سے زیادہ نعمتوں میں پلتا رہا، اس نعمت میں کوئی نعمت نہیں ہے، اس خیر میں کوئی خیر نہیں ہے جس کے بعد عذاب ہو۔ اور زندگی میں سب سے زیادہ فقر و تنگی میں زندگی گزارنے والے مومن کو لایا جائے گا، اور اس کو جنت کی ہوا کھلائی جائے گی، اور اس سے پوچھا جائے گا، وہ آدمی جو زندگی بھر فقر و فاقے میں جس کی زندگی گزرتی رہی، تکلیفوں میں گزرتی رہی، دنیا میں کبھی کوئی تکلیف سے تم گزرے تھے، کوئی تکلیف ملی تھی؟ کہے گا واللہ دنیا میں کوئی تکلیف نہیں، ایک ہی مرتبہ کی جنت کی ہوا خوری میں دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا، 60 70 80 سال کی تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جہنمی زندگی کی ساری نعمتوں کو ایک ڈبکی میں، جہنم کی آگ میں ایک ڈبکی ڈالنے کے بعد وہ ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، ابتلاء اور آزمائش مومن کا خاصہ ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، ارے یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، اور کچھ تم کو تکلیف سے گزرنا نہیں ہوگا، پریشانی سے گزرنا نہیں پڑے گا؟ جنت میں جانے کے لیے تکلیف گزارنی پڑے گی، برداشت کرنی پڑے گی دشمنوں کی طرف سے۔ تو اگر آزمائش ہو بھائی تو صبر کرو، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو، دعا اللہ تعالیٰ سے کرو، اپنے گناہوں کا جائزہ لو، صبح و شام کے اذکار پڑھو، سورہ اخلاص، سورہ معوذتین پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھو، اللہ کے عذاب سے پناہ چاہو، اور جو ظاہری اپائے ہو سکتا ہے تکلیف کے ازالے کا، بیمار ہو تو دوا علاج کراؤ۔
کاروبار گرا ہوا ہے تو اس کو اچھا کرنے کی تدبیر کرو، لیکن اپنے اسلام سے ہٹ کے نہیں، شریعت کے مطابق، شریعت کے دائرے میں رکھ، اور اللہ کا دامن پکڑ لو، اللہ سے چمٹ جاؤ، اس کی جناب میں اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو، رو گڑ گڑاؤ، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ ایسی کوئی تکلیف نہیں کہ جس کا مداوع نہ ہو۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ سیجعل اللہ من بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کے بعد آسانی دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا۔ صبر کرو گے تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، تکلیف سہو گے تو اللہ کی طرف سے کشادگی آئے گی۔ ہر آسانی سختی کے بعد آسانی ہے، ہر تاریک رات کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ کہ رات کالی کالی رہتی ہے، صبح صادق نہیں ہوتی کیا؟ سورج طلوع نہیں ہوتا؟ کون ایسی تکلیف ہے جس کا ازالہ نہیں ہوتا؟ لیکن انسان ہے کہ واہ ویلا کرتا ہے، حرف شکایت زبان پر لاتا ہے، اللہ سے رشتہ توڑ لیتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، اب جب قبولیت کا وقت آتا ہے تو تنگ آ کے دعا چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے دعا بہت کی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کو ہنسی آتی ہے کہ اب میں چلا تھا قبول کرنے کے لیے تو اس نے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ لو، اپنا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے۔ اپنا کام آپ جاری رکھیے، اپنے عملوں کا جائزہ لیتے رہیے، اور مشکلات اور مصائب سے نہ گھبرائیے۔ انشاءاللہ تعالی العاقبۃ للتقوی، للمتقین، انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عفو اور عافیت نصیب فرمائے، اور ہم میں کا جو کوئی جس مشکلات میں اور جس پریشانی میں مبتلا ہے، جس مشکل میں پڑا ہوا ہے، صحت کے اعتبار سے ہو، بیوی بال بچے کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، مقدمہ میں پھنسا دیا گیا ہے، جیسے بھی ہو، اس پر صبر اور شکیبائی کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔